وہ کیوں نہیں کوچ کرتے اور علم حاصل کیوں نہیں کرتے؟ اور ایک گروہ ہونا چاہیے جو علم حاصل کرے، اور جب وہ اپنی قوم میں آئے تو پھر اس قوم کو اللہ سے کی نافرمانی سے ڈرائے اور وہ لوگ ڈر جائے۔ تو لہٰذا یہ جو ہے علم جتنا جتنا کسی نے پڑھا ہے، علم کا معنی ہے کسی چیز کے متعلق جاننا، اور جو جان لیتا ہے وہ عالم ہو جاتا ہے۔ ظاہر ہے درجہ بدرجہ جو جتنا پڑھتا ہے اتنا بڑا وہ علم رکھتا ہے۔ ظاہر ہے کہ حقیقی عالم تو جو ہیں ہستیاں معصوم وہی ہیں، ہم اس بات سے ان سے اتفاق کرتے ہیں، لیکن جو مراجع کرام ہیں یعنی جنہوں نے 50 سال 60 سال، بعض ایسے مجتہد ہیں جو کہ حوزہ علمیہ میں وہ 20 سال کی عمر میں 16 سال کی عمر میں آتے ہیں، اور پھر ان کے جنازے حوزے سے اٹھتے ہیں 90 سال کی عمر میں 80 سال کی عمر میں، تو 70 سال 80 سال انہوں نے اپنی زندگیاں جو ہوتی ہیں وقف کر رکھی ہوتی ہیں، اور دن رات جو ہے وہ علوم آل محمد کو پڑھتے ہیں۔ تو اگر ان کو بھی عالم نہ کہا جائے، عالم ربانی نہ کہا جائے، مجتہد نہ کہا جائے، تو پھر کس کو کہا جائے؟ تو لہٰذا یہ اس بات سے اتفاق نہیں کیا جا سکتا کہ کوئی بھی عالم نہیں ہے۔ ظاہر ہے کہ جو جتنا پڑھ لیتا ہے وہ چیز کا اگر اس کو علم ہو جاتا ہے تو وہ عالم ہوتا ہے۔ اگلا سوال کیا جی بہت خوب قبلہ، مسز یاسر میڈسٹون سے خوابوں کی تعبیر کے بارے میں پوچھ رہی تھی کہ جنتری میں جو آتا ہے وہ اس پہ۔ جی میرا خیال ہے یہ بھی ہمارے موضوع سے متعلق سوال تو نہیں ہے۔ خوابوں کی تعبیر جو ہے یہ اس کو تفصیل سے کسی وقت اسی میں کیجئے، سوال میں آپ کریں۔ اور اگلا کیا ہے جی؟ کون سی قسم اٹھانا جائز ہے؟ ہاں اس کے بارے میں عرض کر دیتا ہوں، اگرچہ یہ سارے فقہی سوال ہیں، اور یہ بھی ہمارے محترم ناظرین کو دیکھنا چاہیے کہ جب ہم کسی پروگرام میں کال کر رہے ہیں تو یہ پروگرام تاریخ اسلام کا ہے، تو تاریخی اعتبار سے سوال کیا کریں۔ اگر کوئی فقہی موضوع کا پروگرام ہے تو فقہی سوال کیا کریں، اور اسی طرح تفسیر قرآن کا پروگرام ہے تو اس میں تفسیر قرآن سے مربوط سوال ہونے چاہیے۔ یہ جو سوال کیا گیا ہے کہ قسم اٹھانے کا، تو ویسے تو قسم کسی بھی مقدس ہستی کی اٹھا لی جاتی ہے، مجھے قرآن کی قسم، مجھے کعبہ کی قسم، مجھے رسول پاک کی قسم، مجھے مولا علی کی قسم، مجھے غازی عباس کی قسم، قسمیں تو ہم کہا لیتے ہیں، لیکن اگر وہ قسم پوری نہ کی جائے تو کیا اس کا کفارہ ہے؟ تو فقہ کی نظر میں صرف یہ ہے کہ جو اللہ کی قسم کھائی جائے اور اس کو پورا نہ کیا جائے اس کا کفارہ ہوتا ہے۔ واللہ باللہ تعالی، اللہ کے اسم اور اسماء حسنہ ان کی قسم کھائی جائے اللہ کی، تو وہ اگر کوئی پوری نہ کرے یا قسم کھا کے توڑ دے تو اس کے لیے پھر کفارہ ہے کہ 10 مسکینوں کو کھانا کھلائے یا ان کو لباس دے۔ اگر یہ نہیں کر سکتا تو پھر 3 روزے رکھے، یہ نہیں کر سکتا توبہ استغفار کرے۔ تو لہٰذا قسم پہلی بات تو ہے اٹھانی نہیں چاہیے، چاہے سچی بھی ہو بات، اس کے لیے بھی قسمیں نہیں اٹھانی چاہیے، اور قسم اٹھا لی ہے اس کو پورا کرنا چاہیے۔ تو ظاہر ہے کہ باقی بھی جو مقدس ہستی ہیں ان کی جب قسم کھائی جاتی ہے تو چونکہ ایک اللہ کے ولی کی یا رسول کی یا قرآن کی یا کعبہ کی قسم کھائیے، اس کو بھی پورا کرنا چاہیے، لیکن کفارہ صرف اس کے لیے بنتا ہے اگر اللہ کی قسم کوئی کھائے اور اس کو پورا نہ کرے۔ جی بہت شکریہ۔ مس شبانہ اسپین سے فرما رہی تھی کہ سور کھانا منع کیوں ہے؟ چونکہ قرآن مجید نے حرام قرار دیا ہے، انما الخمر والمیسر، اس کے ساتھ، اور اس کے بعد دوسری آیت بھی ہے جو کہ سورہ مائدہ میں ہے جس میں کہا گیا کون کون سے گوشت جو ہیں وہ حرام ہیں، تو اس میں خنزیر کا بھی نام آیا ہے۔ تو چونکہ حرام قرار دی گیا شریعت کی طرف سے، اس لیے ہمارے لیے یہ حرام ہے۔ اب میں یہاں پر ایک وضاحت کر دوں، ایک دفعہ یہ ہوتا ہے کہ کسی چیز کے بارے میں ہمیں معلوم ہے، شریعت نے بتایا ہے کہ یہ چیز ہم حرام کر رہے ہیں چونکہ اس کا یہ نقصان ہے یا یہ چیز ہے، تو ہم اس کی علت اور اس کا سبب بیان کر سکتے ہیں۔ مثلا اگر کہا جائے کہ شراب حرام ہے اس لیے کہ یہ نشہ دیتی ہے مثلا، تو یہ تو ہو گئی بات کہ یہ نشے کی وجہ سے حرام کی گئی ہے، لیکن اگر ایک چیز کو حرام قرار دے دیا گیا ہے تو شریعت نے اگر اس کا کوئی فلسفہ یا اس کی کوئی علت وجہ بیان نہیں کی تو یہ ضروری نہیں ہے کہ ہمیں اس چیز کا فلسفہ، اس کی علت اور سبب بھی معلوم ہونا چاہیے، بلکہ یہ بندگی کا تقاضا ہے کہ جب ہم نے مولا کو تسلیم کر لیا ہے، اللہ کو اللہ مان لیا، رسول کو رسول مان لیا، تو شارع جب جو شریعت کو وضع کرتا ہے، جب ہم نے اس کو تسلیم کر لیا ہے تو اب جو بھی وہ کہتا ہے بلا چون و چرا
اس کے سامنے تسلیم رہنا چاہیے، اور جس چیز کو حلال کیا ہے اس کو حلال سمجھیں، جس کو حرام کیا ہے اس کو حرام سمجھیں۔ تو یہ جو کیوں اور کیسے ہوتا ہے، یہ اصول دین میں تو ہوتا ہے کہ عقل کی بنیاد پر آپ توحید کو مانیں اور رسالت اور امامت قیامت، لیکن جو فروع مسائل ہوتے ہیں، فروع دین کے مسائل ہوتے ہیں، نماز اور اس کی جزیات اور یہ حلال و حرام کے مسائل، یہ جو ہوتے ہیں یہ اس میں وہ عقلی بات نہیں ہوتی، بلکہ یہ ہے کہ شریعت نے یہ چیزیں حرام کر دی ہیں، حرام ہیں، جو چیزیں حلال ہیں وہ حلال ہیں۔ اگرچہ اس کا فلسفہ بھی معلوم ہو جائے تو انسان زیادہ مطمئن ہو جاتا ہے، لیکن اگر فلسفہ اور اس کا سبب معلوم نہ ہو، شریعت نے کہہ دیا یہ حرام ہے تو اس کو حرام ہم نے سمجھنا چاہیے۔ اور پھر یہ جو آپ نے پوچھا ہے، یہ تو چونکہ قرآن مجید میں کہا گیا ہے کہ حرام ہے اس کا کھانا، تو اس لیے یہ حرام ہے۔ جی، ان کا دوسرا سوال تھا کہ زکوٰۃ کیسے دیتے ہیں؟ زکوٰۃ جو ہے یہ بھی فقہی سوال ہے، ظاہر ہے کہ توضیح المسائل کا بھی ہم یہاں پر ایک پروگرام ہے ہمارا بدھ کے دن 3:30 سے 4:30 بجے تک آتا ہے، اس میں ابھی ہم خمس کے مسائل بیان کر رہے ہیں۔ جب زکوٰۃ کے موضوع پر پہنچیں گے تو تفصیل سے انشاءاللہ زکوٰۃ کو بھی بیان کریں گے، تو یہ بھی چونکہ طولانی ہے اس لیے اسی میں فقہی جو ہے نا موضوع ہمارا اس میں بیان کریں گے۔ بالکل صحیح۔ جی، خادم حسین صاحب مانچسٹر سے فرما رہے تھے کہ خطبہ ابو طالب علیہ السلام کو سننے کے بعد لوگ کیسے سوچ سکتے ہیں؟ جی، خادم حسین صاحب کا بھی ہم شکریہ ادا کرتے ہیں، وہ کہا جاتا ہے مرحبا بناصرنا، تو انہوں نے ہماری مدد کی ہے اس سلسلے میں، تو ماشاءاللہ وہ ان بحثوں پر کافی ان کو عبور حاصل ہے، اللہ ان کے علم میں اور مزید اضافہ فرمائے۔ آگے کی بس یہ ختم ہو گئے تھے تو آپ فرما رہے تھے حضرت ہود علیہ السلام کے بارے میں پھر سے۔ جی، تو حضرت ہود علیہ السلام جو ہے، بات اصل میں یہ ہے کہ جو ہم موضوع شروع کرتے ہیں چونکہ وہ بیچ میں رہ جاتا ہے، چند لائنیں ہی ہم پڑھ پاتے ہیں یا بتا پاتے ہیں تو سوال آتے ہیں، اچھی بات ہے یہ، لیکن یہ ہے کہ میں گزارش کروں گا کہ بہتر ہے کہ جو موضوع سے متعلق بات ہو وہ کی جائے تو اس سے زیادہ فائدہ رہتا ہے۔ تو امام محمد باقر علیہ السلام کا ارشاد ہم پڑھ رہے تھے کہ آپ نے فرمایا کہ اللہ کی جو ہے نا ہوائیں وہ باد رحمت بھی ہیں اور باد عذاب بھی، اور اللہ جو ہے وہ باد رحمت کو باد عذاب نہیں بناتا، لیکن باد عذاب کو کبھی باد رحمت بھی بنا دیتا ہے۔ جس طرح حضرت ہود علیہ السلام کی قوم پر جب آندھی کا طوفان آیا تو حضرت ہود علیہ السلام نے فرمایا کہ اس قوم پر ابھی آندھی کا طوفان آئے گا، اور یہ قوم جو ہے چونکہ بارش برس نہیں رہی تھی سال سے، اور جب آسمانوں پر وہ سیاہ بادل چھائے اور آندھی کیفیت شروع ہوئی تو یہ لوگ سمجھے کہ شاید بارش برسنے والی ہے۔ حضرت ہود علیہ السلام نے کہا کہ یہ طوفان آنے والا، تو یہ جتنے لوگ تھے اپنے گھروں سے بھی باہر نکلے اور صحرا جمع ہو رہے تھے کہ کہہ رہے تھے کہ ہم بارش کا منظر دیکھنے والے ہیں، یہ بارش آ رہی ہے، لیکن وہ آندھی تھی، اور اس کے بعد جو باد سرسر اور باد عقیم آئی اور اس نے اس طرح سے ان لوگوں کو اٹھایا اور کسی کو پہاڑوں پر پٹخا، کسی کے پرخچے اڑ گئے، اور اس طرح سے لوگوں کی ہڈیاں اور ریزہ ریزہ یہ لوگ ہو گئے۔ تو کہا گیا ہے کہ یہ حالانکہ جو خزینہ دار ہیں اس ہوا کے، انہوں نے اس کو بعض روایتوں کے مطابق یہ ہے کہ انگشتری کی مقدار کے برابر اس سوراخ کو کھولا جہاں سے یہ ہوا آتی ہے، تو یہ ان کے خزینہ داروں کے کنٹرول میں نہ رہی، جبرائیل علیہ السلام آئے اور انہوں نے اس ہوا کو کہتے ہیں کنٹرول کیا۔ بہرحال یہ اسی طرح سے روایتوں میں ملتا ہے۔ علی ابن ابراہیم نے روایت کی ہے کہ عاد قوم ہود کا ایک قبیلہ تھا، اور ان کی آبادی کا شکوک سے اخزر تک ایک گاؤں تھا، اور ان کی شہر 4 منزل کے تھے، ان کے پاس زراعت کافی اور خرما کے بہت سے درخت تھے، اور ان کی عمریں دراز تھیں، اور اکثر ان میں جو عمریں ہوتی تھیں وہ 300-400 سال سے تو کم ہی لوگ عمریں کرتے تھے، 800-700 سال کی بھی عمریں اس قوم کی ہوتی تھی، کیونکہ اللہ تبارک تعالیٰ نے بہت ساری نعمتیں دی ہوئی تھیں ان کو، اور اتنی لمبی لمبی عمریں تھیں، اور اسی لیے یہ لوگ جو ہیں یہ اپنے گھر جو ہیں یہ پہاڑوں کو تراش کر اس میں بناتے تھے، کیونکہ جو عام گھر بناتے تھے اس کی بھی عمریں اتنی ہوتی نہیں تھیں،
تو چونکہ خود یہ 300 400 500 سال کی عمریں کرتے تھے،